کل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جی ملک میں سیاسی استحکام ہو تو ملک آئیڈیل ملک بن سکتا ہے، لیکن یہ سیاسی عدم استحکام انہی سیاستدانوں نے لے کر آنا ہے۔ یہ پھر وہ عوام سے جو کہہ رہی ہیں، کیا وہ یہ سارے سیاستدان آپس میں بھی خود اس حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ۔ مریم نواز صاحبہ کا بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انہیں بھی یہ احساس ہے کہ معاملات درست نہیں چل رہے، اور جب معاملات درست نہ چل رہے ہوں تو پھر حکومت کا کردار زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اور حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں سے انگیج کرے اور ان کے مطالبات کے حوالے سے جو بھی بیسٹ پاسبل سلوشنز ہوتے ہیں وہ لے کے آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس آفر کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، ان کے پاس پولیٹیکل سلوشنز ہوتے ہیں، ٹریجری بینچز کے اوپر وہ ہوتے ہیں، سو اس لیے ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون یا وزیر اعلیٰ پنجاب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات میں سیاسی استحکام آئے تو ان کو ہی پہل کرنی پڑے گی، اور ان کو ہی کچھ نہ کچھ ریلیکس کرنا پڑے گا دوسری جماعتوں کو، اپوزیشن پر قدغنیں لگا کر، انتقامی سیاست کر کے، مقدمے بازی کر کے میرا خیال ہے کہ سیاسی استحکام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سو اس لیے پارلیمان کے اندر سے ہی جماعتوں کے بڑوں کو بیٹھنا چاہیے، اور حکومت کو اس حوالے سے خصوصی طور پہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو معاملات خرابی کی طرف جائیں گے، جیسا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی بھی جا رہے ہیں۔ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا ماجد نظامی صاحب، جس طرح سے آپ نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کی، ظاہر ہے، لیکن ابھی جو ہم اوورآل اس ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں اپوزیشن کا اس طرح سے پروڈکٹیو رول نہ ہونا ہو، جو معاشی ہمارے پاس صورتحال ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ ہم کتنے زیادہ چیلنجز سے دوچار ہیں، جو کہ حکومت اس حوالے سے بڑی آپٹمسٹک ہے کہ جی ہم معاملات پہ قابو پا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن وی آل نو کہ کہیں نہ کہیں اس کا سارا برڈن عوام کے اوپر پڑ رہا ہے۔ لیکن ٹیبل ٹاک کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اپوزیشن میں جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ کہتے ہیں جی میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا، وہ حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ الگ سراپا احتجاج ہیں، آپس میں کانفلکٹ ہے۔ سو یہ آپس میں ان کی کوارڈینیشن ہی اس طرح سے نہیں ہے، تو بات چیت کی طرف کیسے جائیں گے معاملات؟ یہ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ بنیادی مسئلہ اپوزیشن کا ایکٹیو نہ ہونا بھی ہے۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے ہی اپوزیشن بنتی ہے، حکومت کے سامنے وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں، انہیں اپنی شیڈو کیبنٹ تشکیل دینی چاہیے، انہیں ہر منسٹری کے اوپر ایک شیڈو منسٹر اپوائنٹ کرنا چاہیے، اور وہ اس منسٹریز کی کارکردگی کے حوالے سے سوالیہ نشان اٹھائیں، اسپیسیفک بات کریں، یہ عمومی سیاسی باتیں نہ کریں، بلکہ یہ بتائیں کہ انڈسٹریز کے اندر یہ مسائل ہیں، ٹریڈ کے اندر، پاور انڈسٹری کے اندر، یہ جتنے بھی محکمے ہیں، انفارمیشن ہے، ان کے مسائل کی وہ نشاندہی کریں، اور یہ بتائیں کہ اس کا کیا کیا سلوشن ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہے پروڈکٹیو اپوزیشن، کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ اسمبلی میں آئیں، ڈیسک بجائیں، ہلہ گلہ کریں، چیخ کے تقریریں کریں، اور اس کے بعد گھر چلے جائیں۔ تو اس سے آپ پارلیمان کی جو پریسٹیج ہے یا اس کی وقت ہے اس میں اضافہ نہیں بلکہ کمی کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ بالکل ذمہ داری تحریک انصاف پر اور دیگر چھوٹی اپوزیشن جماعتوں پر عائد ہوتی ہے، جن کا قومی اسمبلی کے اندر شیئر ہے، کہ ان کو جو اپوزیشن کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے، اس کی بجائے وہ اپوزیشن کی جانب سے اسمبلی کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ ہلہ گلہ کرنے کے بعد وہ پھر اپنے راہوں پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ بالکل، دیٹس ویری انفارچونیٹ۔ دوسری جانب جی کل آرمی چیف کی جانب سے بھی بیان آیا، انہوں نے کہا کہ فوج اور عوام کے درمیان جو نفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو بیرونی طاقتیں ہیں ان میں ڈیجیٹل دہشت گردی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، جس پہ اب خاصا جو کہہ لیں بات چیت لے دے بھی ہو رہی ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی یہ بڑا سینسٹیو موضوع اس لیے بھی ہے کہ فیک نیوز اور ڈیجیٹل ایشوز کے حوالے سے پوری دنیا میں مسائل ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی نیوز ویب سائٹس نے، کئی اداروں نے اپنے فیکٹ چیک کے علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ اور ڈیسک بنائے ہیں، کیونکہ بہرحال ایک فلو آف انفارمیشن کی وجہ سے
یہ مسئلہ بالکل موجود ہے اور بڑا سنگین مسئلہ ہے. اب اس کے اندر میں ایک اور چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ تمام مسائل ان کا احتساب کیا جائے اور وہ جانبدارانہ ہو یا کسی ایک پارٹی کی طرف ہو تو پھر اس سے شکوک و شبہات اٹھتے ہیں. اگر یہ احتساب اکراس دی بورڈ ہو، ہر وہ شخص جتنے فیک نیوز کے حوالے سے، جتنے غیر ذمہ داری کے حوالے سے کوئی کام کیا ہے، اسے کٹہرے میں لایا جائے گا تو پھر یہ تاثر قائم ہوگا کہ ہاں اس کا درست استعمال کیا جا رہا ہے. اگر یہ کسی ایک مخصوص جماعت کے خلاف ہوگا یا اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے خلاف ہوگا تو پھر سیاسی انتقام کا تاثر بڑھے گا اور اس کے اوپر بات بھی ہوگی کہ اس کا مقصد ایک اکراس دی بورڈ اصلاح کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اگر حکومت اس چیز سے بچ جاتی ہے، اس چیز کو اوائڈ کرتی ہے اور یہ امپریشن نہیں بناتی کہ یہ کسی مخصوص حلقے کے لیے ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے اثرات بھی مثبت ہوں گے اور اس کا فائدہ بھی ہوگا. لیکن اگر وہ اسی پولیٹیکل کریک ڈاؤن کے اندر اس کو یوز کریں گے تو پھر اس کے اوپر تنقید ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، میں نے چونکہ آپ سے ہماری اس دن کے بعد بات نہیں ہوئی ماجد نظامی، لیکن جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے حوالے سے جو ایکشن لیا جا رہا ہے فیض حمید صاحب کے حوالے سے، اس پہ بہت ایک اسٹرانگ میسج فوج کی طرف سے کنوے کیا گیا ہے کہ فوج کے اندر جو خود احتسابی ہے اس کا عمل بہت اسٹرانگ ہے اور یہ میسج اتنا کلیئر ہے جس پہ بات بھی ہو رہی ہے. لیکن اب سیاستدانوں کی جانب سے بھی اس حوالے سے مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو نشاندہی تھی مقامات کی وہ فیض حمید کا اس میں کردار تھا. یہ ساری چیزیں دو کہ فوج کی جانب سے میسج دیا گیا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سینسٹیو معاملے کے اوپر جب یہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے حوالے سے کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اس میں سیاستدانوں کو اتنا زیادہ انٹروین کر کے جو پوائنٹ سکورنگ ہے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی میں بات کر رہی ہوں، وہ اس وقت مزید کیاس نہیں پھیلائے گی؟ ڈو یو تھنک؟ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جب ان سارے معاملات پہ بات کی جا رہی ہے تو وہ جنرل فیض حمید کے دور میں کہیں نہ کہیں جنرل فیض حمید سے فائدے حاصل کرنے والوں میں بھی شامل تھے. اور اب چونکہ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے، وہ فوجی تحویل میں ہیں، تو اب مسلم لیگ نون نے اپنی گولہ باری، سیاسی گولہ باری میں اضافہ کر دیا ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص ایک ویک پوائنٹ پہ ہو یا وہ کمزور ہو تو اس کے بعد آپ حق کو بن کے سامنے آ جائیں. حالانکہ تمام ڈیلز کے اندر، پی ڈی ایم کی تشکیل کے اندر اور تحریک عدم اعتماد کے اندر جو بھی پولیٹیکل پارٹیز کا رول تھا اور جنرل فیض حمید کا رول تھا وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو اس صورتحال میں مسلم لیگ نون اپنی صفائیاں دینے کی بجائے میرا خیال ہے اسے خاموش رہنا چاہیے اور اس سارے معاملے کو عدالتی طریقے سے اور اس کا جو ایک مخصوص طریقہ کار ہے اس کے ذریعے حل ہونے دینا چاہیے. کیونکہ مسلم لیگ نون کے اوپر خود بھی بہت الزامات ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں پہ کیسے کیسے ڈیلز کی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ماجد نظامی صاحب، 14 اگست کے اوپر بڑے عزم کا اظہار کیا گیا ہے مختلف سیاستدانوں کی طرف سے بھی، چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، پھر اقتدار کی جو انہوں نے کہا کشمکش ہو، سازشیں ہوں. 77 سال میں جو غلطیاں کی ہیں اس میں ہمارا جو جرنی ہے وہ اتنا زیادہ قابل رشک نہیں ہے، ایسا پرائم منسٹر نے کہا ہے. چونکہ کل 14 اگست تھی اور ہم نے آزادی کے جتنے سال مکمل کیے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی ہم جس جرنی کے اوپر ہیں، کیا ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے اور کیا ہم اسی پاکستان کی طرف یا اس کی منزل کی طرف رواں دواں ہیں جو شاید جس کا پرپس یہی تھا؟ جی، مجھے اس سے کچھ اختلاف اس لیے بھی ہے کہ اس وقت جو سیاسی گرما گرمی کی کیفیت ہے اس میں ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر ادارہ، ہر شخصیت دوسرے کا احتساب کرنا چاہتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس وقت پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے خود احتسابی کی ضرورت ہے. پارلیمان یہ چاہتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا احتساب کرے، سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ سیاستدانوں کا احتساب کریں، اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ سیاستدانوں کا اور سپریم کورٹ کا دونوں کا احتساب کریں. اور یہ آپس میں جو ان کے اندرونی معاملات ہیں کہ کہاں کہاں پہ ان سے خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، کہاں کہاں پہ انہوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے، میرا خیال ہے اس کی طرف دھیان دینے کی زیادہ ضرورت ہے. دوسروں کے احتساب کی بجائے اگر ادارے اور شخصیات خود احتسابی کی طرف آئیں گے اور جہاں جہاں پہ انہوں نے حدود سے تجاوز کیا ہے اس سے وہ پیچھے آئیں گے تو اس سے مسائل کا بہتر طریقے سے حل نکل سکتا ہے. ادروائز پھر یہی ہوگا
کہ تمام ادارے اور شخصیات آمنے سامنے ہوں گی جس طرح اس وقت ہیں, ایک دوسرے پہ سیاسی حملے کیے جائیں گے, عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا, عدالتوں کے کچھ فیصلے جو پسند آ جائیں وہ مانے جائیں گے, جو پسند نہیں آئے وہ نہیں مانے جائیں گے, تو یہ کیفیت چلتی رہے گی. تو ریاست کے بنیادی ستونوں پر, بنیادی اصولوں پر عمل درآمد کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی فیصلے نہیں بھی پسند, آپ انہیں بھی مانیں, ان کے اوپر ضرور تنقید کریں, ان سے اختلاف کریں, اور اپنے اختیارات سے آگے بڑھ کر کسی دوسرے کے معاملات میں مداخلت کی بجائے خود احتسابی کی طرف آئیں تاکہ پاکستان کچھ آگے بڑھ سکے. دیٹس ویری امپورٹنٹ, اور آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہم دوسروں پہ تنقید یا ان کے احتساب کے حوالے سے ہٹ کر اپنے آپ کے حوالے سے انڈیویجول لیول پہ بھی سوچیں. اچھا جی, ان دا اینڈ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے پرائم منسٹر نے کہا ان دا چند دنوں میں خوشخبری ملے گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا بجلی کا بل کتنا آیا ماجد نظامی صاحب؟ دیکھیے, بجلی کا بل تو میرا خیال ہے کوئی 50,000 کے لگ بھگ ہے. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں عمومی طور پہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کا 85-86% جو ہے وہ 200 یونٹ سے کم بجلی کنزیوم کرتا ہے. تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں غربت کا اور معیار زندگی کا کیا معاملہ ہے. جو ہم جیسے کچھ لوگ ہیں ان کو بہرحال اس چیز کے اوپر شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ وہ کمفرٹیبل ہیں اور ان کے حالات باقی لوگوں سے بہت بہتر ہیں. تو بجلی کے بلوں کے حوالے سے یہ مسئلہ بالکل درپیش تھا, اس لیے وزیر اعظم نے 10 دن کی حکومت نے بجلی کے بلوں میں چھوٹ بھی دی. کئی جگہوں پہ 9 اگست کی بجائے انہوں نے کہا اس کو 19 اگست تک لے جائیں. تو یہ دھرنوں کے بعد سے, سوشل میڈیا کے احتجاج کے بعد سے, خودکشیوں کی اور قتلوں کی خبروں کے بعد سے حکومت خاصے پریشر میں ہے, اور ان کو کہیں نہ کہیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. اور ابھی تک جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بجٹ میں سے کسی اور ڈومین میں سے کوئی 50-60 ارب روپے شفٹ کر کے تو اس سائڈ پہ غریبوں کو انہوں نے شفٹ کرنے ہیں تاکہ وہ جو گھریلو صارفین ہیں جو پریشان ہیں ان کی کہیں نہ کہیں کوئی امداد ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ ماجد نظامی صاحب.